السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی مولوی سلمان سلمہ کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ ہاں، تو جو بات آپ نے دریافت کی ہے، اگر سارے انتظامات کر لیے ہونا اور پھر بھی آنکھ نہ کھلے، جی اپنی ظاہری تدابیر میں آپ نے سب کچھ تدبیر اختیار کر لی، مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو بس مطمئن رہو کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب مل گیا۔ جی ہاں، تہجد کا ثواب آپ کو مل گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی روایات ہیں اس پر جس میں یہی مضمون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب دل میں پکا ارادہ کر کے سوتا ہے، ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى۔ یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو نیند ہے ایک طرح کا صدقہ ہو گیا اور سارا ثواب اس کو مل گیا، نماز پڑھنے کا جتنا ثواب تھا وہ ملا۔ مگر اس میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اندر میں دل میں پختہ ارادہ، اور دل میں پختہ ارادے کا مظہر، شکل اور ظاہری اس کی جو پہچان ہے میرے عزیز، وہ یہی ہے کہ ہم پورا انتظام کر کے سوئیں۔ صرف سوچوں میں اور خیالوں میں اور تصورات کی دنیا میں اور تمناؤں کی دنیا میں ہمارے کتنے بیچارے ہیں جو تمناؤں کی دنیا میں رہتے ہیں، جی تہجد پڑھوں گا، جی کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، اور بس اپنا اسی طرح سے گزرتا رہتا ہے ان کا ٹائم۔ یہ اس میں مقصود نہیں ہے۔ آج آنکھ نہیں کھلی تو اگلے دن مزید پختہ ارادہ کیا، سب اسباب ظاہری باطنی دعائیں بھی پڑھی، قرآنی آیات وغیرہ جو کچھ بتائی گئی وہ بھی پڑھی، اور الارم وغیرہ لگانا، اور جس کو جو ساتھی معلوم ہو کہ وہ اٹھتا ہے اسے کہہ دیا اس وقت مجھے فون کر دیا کرو۔ آج کل تو فون کا زمانہ ہے، الارم لگا لیا، الارم کا زمانہ ہے تو الارم لگایا تو اس کے ذریعے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال یہ جو اسباب ہے ظاہری، یہ سارے اسباب اگر اپنا لیے پھر آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ مطمئن رہنا کہ ثواب ملے گا۔ میں تو اس کا اور ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ حضرت شاہ مسیح الامت جلال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس میں بیٹھے تھے ہم، اور ساتھی تھے بہت سے گئے ہوئے۔ حضرت کی مجلس کا عجیب عالم ہوتا تھا، جو شریک ہوئے وہ جانتے ہیں، یہ بات کسی کو سمجھ میں آوے یا نہ آئے، لیکن بہرحال یہ تھا جیسے 200 آدمی بیٹھے ہیں تو جیسے سب کے دل کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہو، اور ان کو ان کے علاج اور نسخے جی تجویز کر کے وہ سب دوائیاں دیے جا رہے ہیں ان کے امراض وغیرہ کی۔ عجیب اللہ کی شان تھی۔ میں نے حضرت میرے شیخ موجودہ شیخ حضرت مولانا وسیم دورات صاحب فرماتے ہیں، اللہ والوں کو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کشف ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کشف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی باتیں بلوا دیتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر زبان پہ آتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اسی وقت میں یہ بات بھی سامنے آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر صبح میں اپنے اوپر اٹھنے کا پورا بھروسہ نہیں ہے تو رات کو 2-4 رکعتیں سنتوں اور وطروں کے بیچ میں تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جایا کرو۔ تو مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، ارے تو ایسی بات ہے کہ چلو ایک طرح کا اپنے آپ کو تسلی سی دینی ہے۔ جی ہاں، ورنہ تہجد تو اصل ظاہر وہی ہے کہ آدمی رات کو اٹھے اور اللہ سے روئے اور مانگے اور ساری چیزیں۔ بہرحال ہے، یہ بات تو ہے کہ یعنی اس وقت اٹھنا وہ تو ایک حقیقت ہے، اور حقیقت کسی چیز کی حقیقت جو حقیقی ہو تو اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اصل تو وہی ہے، اور اس وقت کے جو فضائل ہیں اور اس وقت کا جو اللہ کا قرب کا خاص معاملہ ہے وہ بات تو بالکل جدا ہے۔ خیر، لیکن یہ سوال ذہن میں آیا، ادھر سے حضرت جواب دے رہے ہیں، یعنی جیسے کہ میں نے پوچھ لیا ہو، فرماتے بعضوں کو یہ دل میں آ رہا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ یہ تہجد کہاں ہے، اس کو تو لیکن بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ حضرت والا نے بھی پھر حضرت شاہ کی مختصر صاحب نے اللہ مرقدہ نے بھی پھر یہ بات سمجھائی بتائی۔ جی علامہ شامی وغیرہ کے حوالے سے بات ہے کہ سنت تہجد حاصل ہو جاتی ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نماز اس کی نیت سے، نفل کی نیت سے پڑھ لے، کوشش کرے صبح کو آنکھ کھلے، اگر نہ کھل سکے تو کم از کم مل گئی تہجد۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں میرے عزیزو دیکھ لو کتنی آسانی ہے، اس سے اندازہ لگا لو۔ 3 شکلیں ہیں کہ تہجد پڑھے بغیر حقیقت میں صبح رات کے اخیری حصے میں اٹھے بغیر تہجد کا ثواب لے لو۔ 3 شکلیں۔ شکل نمبر 1، پختہ ارادہ کیا، سارے اسباب اپنائے، آنکھ نہیں کھل سکی اور سویا رہ گیا تو سونا بھی ملا اللہ کی طرف سے،
جی بدن کو آرام بھی ملا، سکون بھی ملا، اور تہجد کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ قاری طیب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر و بیان میں تو میں نے سنا تھا کہ قیامت کے دن جب یہ شخص نام اعمال اپنا دیکھے گا اور اس میں کتنے دنوں کی تہجد جو اس نے پڑھی نہیں تھی دیکھے گا تو کہے گا یہ کہاں سے میں نے پڑھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پختہ ارادہ نیت کر کے لیٹتا تھا نا، سوتا تھا۔ اور میرے عزیزوں بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیت المرء خیر من عملی، اگرچہ یہ حدیث اتنی قوی درجے کی نہیں ہے لیکن بہرحال آدمی کی اس کے مفہوم ہے، اور اگرچہ ضعیف ہو لیکن اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ نیت والا عمل والے سے بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ نیت میں ریا کا وہ نہیں ہے، اور عمل والا 2-4 دن تہجد پڑھ کے 10-20 دن اور سمجھنے لگا آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، میری اتنے دنوں سے تہجد نہیں چھوٹی۔ کتنے کہہ دیتے ہیں، کتنے بیچارے کہہ دیتے ہیں میرا یہ 20واں حج ہے، 25 سال سے میرا رمضان نہیں چھوٹا، میں ہمیشہ یہاں حرم میں ہوتا ہوں۔ ارے کیا ضرورت ہے انسانوں کو کہہ کے اپنا اجر و ثواب ضائع کرنے کی؟ حضرت تھانوی قدس سرہ نے وہ لکھا ہے کہ فلاں مٹکے کا، وہ ایک حاجی صاحب کے پاس کوئی گیا تو کہ پانی پلاؤ، کہ فلاں والے حج میں جو میں جا کے مٹکا لایا اس کا پانی پلاؤ۔ حضرت فرماتے ایک جملے میں سارے حجوں کا ثواب ضائع کر دیا۔ میرے عزیز و حتی الامکان اخفا رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی نفلی عبادات اور چیزیں جو ہے جتنا اخفا رکھیں گے اتنا اس کا پاور، طاقت اور اخلاص کی قوت اور قبولیت کے اقرب ہوگی وہ چیزیں۔ نیت میں یہ بات ہوتی نہیں، اس لیے نیت المرء خیر من عملی، اور عمل ہوا ختم ہوا اور نیت آدمی کی دائمی طور پر رہتی ہے، جی اس کو تو وہ تو مستقل رہتی ہے۔ بہرحال تو جو بات آپ کا سوال ہے وہ سمجھا دوں کہ اگر ایسا کچھ ہو جاوے تو مایوس نہ ہو، چھوڑے نہیں، کوشش اور ہمت نہ چھوڑے۔ باتوں میں بات یاد آتی ہے کسی نہ کسی کے نفع کی ہوتی ہے۔ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو، ملفوظات مواعظ کو پڑھ کر اس قدر فائدہ ہوتا ہے میاں، کیا میں عرض کروں۔ ایک ایسی قیمتی بات پڑھی کہ اس کا نفع آج تک محسوس کرتا ہوں۔ عجیب و غریب ہی تو بات تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل تم سے انجام، یعنی خلاصہ لفظ یاد نہیں ہے، اگر انجام نہ دیا جاوے اور لگے رہو کہ کرنا ہے، کل کرنا ہے، پھر کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں، حالانکہ 2 دن ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے، نہیں ہو پا رہا، آنکھ نہیں کھلی، اٹھا نہیں جا رہا وغیرہ، لیکن دل میں ارادہ ختم نہیں کیا، ہر رات بہت پختگی کے ساتھ سو رہا ہے، اگلے دن اور پختہ ہو کے سو رہا ہے، بھائی بالکل چھوڑنا نہیں، چھوڑ کے بیٹھنا نہیں ہے، تو اس کو تو تہجد تو پڑھنی ہے بھائی، فلاں کام تو کرنا ہی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سے روح فرماتے ہیں کہ یہ شخص مداوم شمار ہوگا، اپنے عمل پر دوام اختیار کرنے والا، یعنی بیچ بیچ میں اس کی چاہے 2 دن چھٹی، 4 دن چھٹی، ہفتہ چھٹی، اور پہلے سے پڑھتا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملا پڑھتا ہے اور بالکل نہیں چھوڑتا، اور ارادہ کر کے نہیں بیٹھا کہ یار چلو چھوڑو میاں، آنکھ تو کھلتی نہیں، کیا بس اب چھوڑو، اب ارادہ ہی ختم کرو، کیا اتنے دن ہو گئے آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے، بس اب ارادہ ہی ختم ہے، بس تہجد کی نیت تھی اور دل سے وہی ختم کر دیا۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو میرے عزیز، تب تک وہ مداوم شمار ہے، دوام کرنے والا، اور اس کا اجر بھی لکھا جائے گا، یاد رکھنا۔ تو ایک شکل نمبر 2 یہ ہے کہ عشاء کی سنت و وتروں کے بیچ میں، نہیں تو بعد میں سونے سے پہلے، بالخصوص یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دینی کام کرنے ہوتے ہیں، مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور یہ سب ہے، بیچاروں کو محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اب ایک تو وہ ہے کہ بھائی تاجر بزنس مین آدمی ہے تو آیا، کھایا پیا اور عشاء بعد اپنا سو گیا، اور صبح کو اٹھ کے تہجد پڑھ لی۔ اب یہ علماء جو ہے دن بھر تو پڑھاتے ہیں بیچارے درسگاہوں میں، اور راتوں کو ان کو تیاری کرنی ہے، اگر تیاری نہ کرے تو کیا پڑھائیں گے؟ بہت سا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے اور ایک وہ رواج ہو گیا، جو کتاب 1-2 سال پڑھا لی بس اب تو جائیں اور جا کر پڑھا دیں ان کو۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے نہیں کیا، اس لیے یہ سب صلاحیتوں کی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں محنت کر کے، مطالعہ کر کے پڑھانا چاہیے، جائے سمجھو پہلے، خیر یہ بات تو دوسری طرف نکل جائے گی۔ بہرحال تو علماء ہوتے ہیں اس طرح سے، تو ان کو رات ہی کو اگر پڑھ کے لیٹ جائیں کہ اب تو دیر ہو گئی، میں مطالعے میں 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 12 بج گئے، تو صبح کو کہاں آپ کھل پائے گی، چلو ابھی پڑھ کے لیٹ جاتے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، وہی اجر ملے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آئندہ کل جب اٹھنے کے بعد زوال سے پہلے وہ جو رات کو پڑھتے تھے اس کو پڑھ لو، جو رکعت پڑھتے تھے زوال سے پہلے اس کو پڑھ لو، تو زوال سے پہلے بھی اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان رحیمی اور کریمی ہے کہ اسی میں شمار ہو جائے گا اس کا۔ جی اور ابھی آپ سے بات کرتے کرتے یہ ذہن میں آئی وہ جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ میرے پیارے دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے نے ہمیں کتنے اعزاز بخشے ہیں اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، مگر افسوس محروم ہے وہ شخص کے جو اختیار نہ کرے۔ دنوں کے دن، راتوں کی راتیں، زندگیوں کی زندگیاں گزری جا رہی ہے، 60 سال 50 سال قریب بھی نہیں بیچارہ ان سب دعاؤں کا اور ان سب ذکر و اذکار کے کہ جن سے آخرت میں خزانے تیار ہوتے ہیں۔ اب کتنی چھوٹی سی دعا میں نے پڑھی، قرآنی آیت ہے، فضیلت جو معمولات رات بھر میں چھوٹ گئے اسے پڑھ لو، صبح میں سب کا ثواب، جو صبح کو چھوٹ گئے دن بھر میں چھوٹ گئے شام کو پڑھ لو تو جتنے چھوٹے ہیں سب کا ثواب۔ بتائیے کیا کہیں گے، واقعی محرومی ہی کہیں گے بھائی اگر ہم لوگ اختیار نہ کریں۔ اب لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، دیکھ لو کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ پھر کوئی سویا رہے اور نارمل طریقے سے جیسے نارمل راتیں گزارتا ہے ویسے ہی کھایا پیا، افطار کیا اور لیٹا سویا اور تراویح پڑھی اور پھر صبح کو سحری میں اٹھا کھایا پیا اور بس سو گیا، کیا ہے یہ؟ بہرحال اصل تو میرے عزیز توفیق ہی ہوتی ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے۔ اپنے عمل پہ کبھی ناز تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہاں لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے طفیل ہمیں بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ ملا۔ کاش ہم 50-60 سال کی زندگی میں قدر کر لیں تو بھر کے لے جائیں خزانہ یہاں سے، بڑے بڑے محلات جنت میں تیار ہو جائیں ہمارے، اور بڑے شاندار اکوموڈیشن جیسے ہوتا ہے نا کہ اکوموڈیشن ہوٹلوں پہ کرتے ہیں، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک شاندار باغ ہو، اور کیا کہنے مرنے کے بعد کی جو احساسات ہیں۔ اب دیکھ لیجیے آپ اشراق کی نماز، بہت سے ہیں کہ اپنا نماز پڑھی فجر کی اور بھاگے اور چلے کاروباری اور ادھر ادھر کے کعبوں میں، ورنہ میں غور کرتا ہوں کبھی کبھی اشراق کی نماز، یعنی پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر کتنے لوگ ہیں خاص عام سب بس فرض پڑے اور چلے۔ چاشت میں تو میں جب پڑھتا ہوں اور وہ خیال آتا ہے مجھے تو سوچتا ہوں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں دن بھر اپنے کاموں کو بنانے کے لیے۔ حضرت تھانوی نے لکھی ہے بات جہاں چاشتی نماز کا ذکر ہے، ارے کتنی مشقت اٹھاتے ہو اپنے کام بنانے کے لیے، اپنے حالات درست کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن بندے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان تو صبح کو میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے، میں دن بھر تیرے کاموں کو آخر دن تک کے لیے کافی ہوں۔ اب کاموں میں ہماری ساری ضرورتیں آتی ہیں بھائی، ہاسپٹلوں کے مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، معاش اور رزق روزی کے مسائل سارے آ جاتے ہیں اس میں، لوگ نہیں پڑھتے اور سب مشقتیں اٹھائیں گے، اٹھ کے صبح ہی 8-9 بجے سے لگیں گے اور رات کو اتنے بجے تک 5 بجے تک جو تھا تھن لگے ہیں، لیکن اگر یہ 4 رکعت پڑھ لے، یہ کوئی وعدہ جھوٹا ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے، سچا وعدہ ہے بالکل۔ خیر تو آپ کا جو ذہن میں رکھیے سوال، کبھی کبھی میں جواب طویل اسی لیے اچھی طرح سے کر کے دیتا ہوں کہ تاکہ پھر سب کو ہم سنا دیں گے۔ جی تو رات تہجد کے اوپر بات آئی تھی، پڑھا کرو، اس کی عادت ڈالو، اور میرے عزیز عادت اسی طرح تو ڈلتی ہے، شروع میں اٹھنے لگ گئے تو ہفتے میں 1-2 دن چھوٹ گیا، پھر تو 3-4 دن پڑھ لیا، پھر اس کے بعد پڑھ وہ لگ گئے تو پھر اسی طرح، یعنی آہستہ 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 اسی طرح عادت ڈلتی ہے۔ جو طریقے میں نے رات بتائے کہ طہارت کے ساتھ سو، دعائیں پڑھ کے سو، سورہ ملک وغیرہ پڑھ کے سو، اور غیبتوں سے لغویات سے یہ سب چیزیں اختیار کیجیے، اور طہارت سے تو رہنا بھی چاہیے، سونا بھی چاہیے اور دن بھر رہنا بھی چاہیے۔ ہاں طہارت کے ساتھ رہنا یہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء اور اولیاء صدیقین سب کی سنت رہی ہے میرے عزیز میرے پیارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت میں ارشاد ہے کہ طہروا هذه الاجساد، ان جسموں کو پاک رکھا کرو، طہرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دیں گے۔ جب بندہ طہارت کے ساتھ رات گزارتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ایک فرشتہ بھی اس کے خصوصی رہتا ہے، جب بھی یہ رات کو الٹ پلٹ ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک، اللہ اپنے اس بندے کو بخش دیجئے نا، انہ بات طاہرا، اس نے رات گزاری ہے پاکی کی حالت میں، اور بھی بڑی فضیلت ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے عزیز حالات بہت ہی عجیب و غریب ہیں، میں دنیا بھر کی خبریں آتی ہیں، چونکہ تعلق میں ہر طرف کے لوگ ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، بہت ہی عجیب کشمکش کے حالات میں ہیں ہم۔ ہاں تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کی بڑی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔
یہ سب کچھ میں نے بتا دیا، آپ کے سوال کا جواب تھا، بے شک میں نے دے دیا، لیکن میرے پیارے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا اصل مزہ جو ہے اور اس وقت اللہ سے مانگنے کی جو بات ہے وہ تو بالکل الگ ہے۔ ہاں، کچھ بھی کرو، تدبیر اختیار کرو، یہ کرو، گھر والوں سے کہو، الارم لگاؤ، وہ کرو، جو ایسا ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ اٹھ سکو آسانی سے، ضرور اٹھ لو، اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو، آہوزاری اختیار کرو۔ معلوم نہیں کہ کب تک کس کی زندگی اور کب کیا ہونے والا ہے، اور دنیا کا نقشہ کیسے پلٹ کے کہاں سے کہاں جانے والا ہے، اور دجالی چیزیں اور یہ شیطنت والی چیزیں کس طرح سے بڑھ کر آگے کہاں کس موڑ پہ کیا امتحان و آزمائش کا معاملہ ہے۔ میرے پیارے، جتنا اللہ کا قرب ہوگا، جتنا اللہ کا تعلق ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوگا، جتنا اللہ سے جوڑ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر توکل اور اعتماد اور جماع ہوگا، جتنا وعدوں اور وعیدوں کا استحضار دل دماغ میں ہوگا میرے اور آپ کے، اور آخرت میں کیا آنے والا ان سب چیزوں کا پر جس قدر پختگی اور وثوق اور رسوخ اور یقین ہوگا، وہی کام آئے گا۔ اس لیے اس وقت اٹھ کر اللہ سے خوب مانگو، بھی خوب مانگو۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر اور صحیح عقائد پر، عقائد حقہ پر اللہ استقامت دے، جمنا نصیب فرمائے۔ میرا مولا ہم سب کو جس طرح میں تو دعا میں مانگا کرتا ہوں، منہا خلقناکم، ایک آیت ہے قرآن میں جس کو ہم پڑھتے ہیں نا جب وہ مٹی ڈالتے ہیں میت کے لیے، پہلے اس پہ مٹی اٹھائیں گے، ڈالیں گے، منہا خلقناکم، دوسری مٹی ڈالیں گے، فیہا نعیدکم، تیسری پہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی سے ہم تم کو لوٹائیں گے، ہاں اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر اٹھائیں گے۔ میں اللہ سے کہتا ہوں الہ العالمین، منہا خلقناکم انت خلقتنی فی بیت اہل الاسلام، اے اللہ آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، معاملہ کیا کہ مجھے مسلمان گھر میں آپ نے پیدا کیا، منہا خلقناکم۔ پھر میں مانگتا ہوں اے اللہم احسن اعادتی الیک، اے اللہ میرا لوٹنا بھی اپنی طرف اچھی کیجئے، فی حالت الاسلام والایمان، اور اللہ پھر احسن اخراجنا منہا الیک، جب ہم اس سے اٹھ کے آپ کی طرف چلے مولا، محشر کا جب دن ہوگا سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اے اللہ اس دن بھی خصوصی رحم کا نظر کرم کا معاملہ فرما کر اس دن کی بھی عافیت اور خیریت نصیب کر دینا۔ یہ میں مانگتا ہوں دعا میں۔ بات دور لمبی ہوئی تو بہرحال اس لیے اللہ سے ربط پیدا کرو، گناہ کو، چیزوں کو، یہ جو مباحات ہیں جو بہت ساری اللہ بلا، انہیں مطلب گناہ بھی اگر نہیں، لیکن پتہ نہیں دنیا کی کتنی چیزیں ہمارے دلوں میں بھری ہے، کیسی کیسی آرزویں تمنائیں بھری ہے، کیسے کیسے پلان پتہ نہیں دل دماغ میں آ کر ہمیں غفلتوں میں ڈوبائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ان سب کو نکال دو، بالکل ایسے رہو موت کے لیے کہ جب آئے تمہیں تیار، جب آئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب خاص نصیحت کی درخواست حضرت تھانوی سے کی تھی تو حضرت تھانوی نے لکھا تھا، مولوی شفیع زندگی میں ہر لمحہ اس طرح رہنا کہ اگر موت آئے تو تمہیں اس وقت میں کوئی دل میں تمنا نہ ہو کہ کاش اور مؤخر ہوتی۔ اللہ والے رہتے ہیں اسی طرح، اس لیے اپنی وصیتیں لکھ کے رکھتے ہیں، معاملات صاف رکھتے ہیں، جو کوئی ایسی الٹ پلٹ کی چیز ہو بالکل نہیں رکھتے وہ لوگ، صاف شفاف معاملات۔ ہاں اس طرح رہو۔ آج کے حالات ایسے ہی ہیں، اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق دے، پکا سچا متقی بنا دے اور اولیاء صدیقین میں شامل کر لے، اور جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تہجد، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح معنی میں پابند بنا دے۔ ٹھیک ہے جی سلمان میاں، اچھی بات، السلام علیکم۔